بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جی آپ مطلب کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی کرتے تھے فوج کے اوپر، یا فوج کے جو بھی مطلب ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ ہوتی تھی، تو اس سے ظاہر ہے ایک جھجک ہوتی تھی، اور اس میں تھوڑی سی مطلب ہے کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ رسپانس آ سکتا ہے، فوج کی طرف سے آتا بھی تھا۔ لیکن اب ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جی آپ جس قسم کا بھی مرضی پروپیگنڈا کرنا چاہیں فوج کے متعلق، اور آپ جتنا مرضی جھوٹ بولنا چاہیں، کوئی آپ کو مطلب ہے کہ کوئی جو ہوتا ہے نا کہ جھجک، کوئی کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں رہی، اور خاص طور کے اوپر نہ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو خیر یہ طوفان بدتمیزی ہر قسم کا وہ ویسے ہی پہلے بہت زیادہ تھا، اور فوج کے متعلق بھی بہت سی پروپیگنڈا اور اس قسم کی کیمپین چلائی جا رہی ہیں کہ فوج کے انسٹیٹیوشن کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، فوج کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، ان کے متعلق ہر قسم کی بات کی جا رہی ہے، وہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، بالکل قطع نظر اس کے۔ اور انفارچونیٹلی یہ جو بہت زیادہ یہ چیز اب آگے بڑھ گئی، وہ ابھی جو مطلب ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو اس کے بعد، اور یہ بھی جو چیز کی جا رہی ہے، اس قسم کی جو باتیں اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے فالوورز کا، ان کا بہت بڑا کردار ہے ایک، اور سیکشن آف دا میڈیا، بے شک وہ سوشل میڈیا سے تعلق ہو، مطلب ہے کہ صحافیوں سے، یوٹیوب چینلز ہیں کچھ، اور کچھ مین اسٹریم کچھ ایک دو چینلز اس قسم کے ہیں کہ بہت ہی زیادہ قسم کی مطلب ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اس کے اوپر یہ ایک کاز آف کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ یا تو ہو نا کہ میں یہی والی بات کہہ رہا ہوں کہ سچ ہو بات، اور آپ طریقے کے ساتھ وہ بات وہ کریں، لیکن یہاں پہ تو ہر قسم کی بات مطلب ہے کہ کوئی لمٹ نہیں، جس طرح کی مرضی آپ کا دل چاہے، جس قسم کا پروپیگنڈا آپ کرنا چاہیں، وہ آپ کو مطلب ہے کہ ایز ایف کہ جیسے لائسنس ٹو کل مل گیا۔ اچھا، وہ یہ بات میں ساری اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ شاید اسی قسم کے کچھ یوٹیوب چینلز نے یہ بات کی، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر یہ بات ہوئی، اور وہ اس طرح کی بات کی گئی کہ جی جو شوکت ترین صاحب، جو عمران خان صاحب کے جو وزیر خزانہ تھے، اور کہ ان کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کو جنرل باجوہ نے ان سے بات کی، ان سے ملاقات کی، اور وہ یہ بھی جو بھی ان کی ملاقات یا انٹریکشن ہوا، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد، اور وہ یہ کہ جی شوکت ترین صاحب کو کہا گیا جی کہ آپ جو ہے وہ آپ عمران خان صاحب کی جو ہے ان سے علیحدہ ہو جائیں، مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، اور آپ یہ جو اس وقت اتحادی حکومت ہے ان کو آپ جوائن کر لیں، اور ان کو جو اکانومی ہے اس کو امپروو کرنے میں آپ ان کی مدد کریں۔ اچھا، یہ بات جو ہے میری خیر ابھی تو میرا خیال ہے کہ ایک کوئی پریس ریلیز یا کوئی ٹویٹر کے اوپر ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کا رسپانس بھی آ چکا ہے، ابھی میں نے سنا ہے، لیکن میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر سے، تو وہ بڑے اس بات کے اوپر ہی واز ویری اپسیٹ، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں کس قسم کا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اور کس قسم سے مطلب ہے کہ بغیر تصدیق کے، بغیر کسی مطلب ہے کہ اس اٹیمپٹ بھی نہیں کی گئی کہ جی کم از کم آپ پوچھ لیں کہ کوئی اس قسم کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر ٹوٹل 100% بیس لیس یہ بات ہے کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس قسم کی بات کی شوکت ترین صاحب سے، تو میں اور وہ بھی یہی کہ جی اکانومی کا، اور یہ کہ جی آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، اور آپ یہ جو اتحادی حکومت ہے ان کو آپ جوائن کر لیں۔ اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ میری خیر ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی بات ہوئی، اور چونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وی لاگ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایفرٹ تھی، اور بہت اچھی ایفرٹ تھی، وہ تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے میٹنگز ہوئی تھی، تمام ڈفرینٹ جو اکانومسٹ ہیں، جن میں جو فارمر جو گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب بھی تھے، جس میں جو پاشا صاحب حفیظ شیخ صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے منسٹر رہ چکے ہیں، وہ بھی تھے، جس میں شوکت ترین بھی تھے، جس میں مفتاح اسماعیل بھی تھے، اور بھی اکانومسٹ جو مختلف مطلب ہے کہ لوگوں کی ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں کنسرن میں یہ تھا
کہ پاکستان کے اکنامک جو حالات ہیں جو بہت خراب ہیں، اور ان حالات کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جانا چاہیے، اور خاص طور کے اوپر آئی ایم ایف سے ہم یہ انشور کر لیں کہ آئی ایم ایف سے ہماری بات چیت جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ بحال ہو جائے. تو یہ بیسک کنسرن یہ تھا، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے حق میں ایسا نہیں تھا. اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں کی گئی کہ جی شوکت ترین صاحب کو کہ جی وہاں پہ ایک تو یہ بات کہ آرمی چیف اس میٹنگ میں نہیں تھے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی میٹنگ تھی، ان کے ساتھ وہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں مقصد سارا یہی تھا کہ جی کس طرح سے پاکستان کو اس بھنور سے نکالا جائے. اور اس میں مطلب کہ ایک مشاورت تھی، بیکاز یہ ایفرٹ یہ تھی کہ جو بیسٹ پاسبل مائنڈز اویلیبل ہیں، بے شک ان کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو، وہ مل کے تو کیا مشورہ دے سکتے ہیں یا کیا بہتر حل پیش کر سکتے ہیں اس سچویشن سے نکلنے کے لیے. تو وہاں پہ تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے میں نے ہی یہ بات مطلب ہے کہ ڈسکلوز کی تھی کہ جی اس قسم کی میٹنگ ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شوکت ترین صاحب اور مفتاح صاحب کا بھی نام سب سے پہلے میں نے ہی بتایا تھا، کہ حالانکہ اس وقت شیخ رشید صاحب یہ بہت بات پھیلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو انٹرویوز پرائم منسٹر کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں، پرائم منسٹر کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، وچ واز ایبسلیوٹلی رانگ، بالکل جو غلط بات تھی. اچھا اب یہ ہے کہ جی اس لحاظ سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ شوکت ترین صاحب نے بھی اس خبر کو ڈینائی کیا کہ جی بالکل یہ بات غلط ہے، کہ مجھے نہ یہ کہا گیا، اور نہ مطلب ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ پارٹی جو ہے وہ چھوڑ دیں، عمران خان کو چھوڑ دیں اور جا کے آپ اتحادیوں کی حکومت جوائن کر لیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ شوکت ترین صاحب نے جس طریقے سے ہینڈل کیا، جیسے بھی ہینڈل کیا، اس اکنامک کی مطلب پاکستان کی اکانومی کی ہینڈلنگ سے، اس سے جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اور جو مفتاح صاحب ہیں یا جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ ان سے ایگری نہیں کرتے، ان سے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہی والی بات کہ جی لینڈ مائنز جو بچھانے کی بات کی جا رہی ہے، لینڈ مائنز تو وہی والی لینڈ مائنز تھی نا کہ جی آپ نے جو پیٹرول کے اوپر آپ نے سبسڈی مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کی قیمت بڑھاتے، آپ نے سبسڈی دے دی، اور اس سبسڈی کے نتیجے میں جو حالات ہمارے لیے ڈیفالٹ کے جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے، اور پھر بہت مشکل ترین فیصلے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں رہی تھی. تو وہ جو ہے مشکل ترین فیصلے جو ہیں وہ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس حکومت نے وہ فیصلے لے لیے اور سب کچھ ہے. اور پھر اب ظاہر ہے اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ 15 تاریخ تک 15 جون کے آس پاس آئی ایم ایف سے آپ کو کلیئر کٹ ایک پازیٹیو سگنل مل جائے گا، اور جس کے بعد پھر جو مزید پرومس جو وعدے کیے گئے مختلف ممالک، دوست ممالک سے پیسے کے آنے کے، وہ مطلب ہے کہ پاکستان میں پیسہ آ جائے گا. سو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو بات اکانومی کی کر رہا تھا، تو مین کنسرن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ رہا اس پورے مطلب ہے کہ ریسنٹ اگر آپ ویکس کو دیکھتے ہیں، وہ یہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو کیسے سیکیور کیا جائے اور وہ تاکہ ڈیفالٹ کی طرف پاکستان نہ جائے. تو اس چیز کو بالکل کسی اور طریقے سے مطلب ہے کہ بنا کے پیش کر دینا، اور پھر اس کا پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو، جو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات کو پہنچا دینا، اور پھر اس کے اوپر وی لاگس کرنا اور یہ سارا کچھ، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ فوج سے ریلیٹڈ ایک جو بات بہت ہو رہی ہے کہ جی فرض کریں کہ شیریں مزاری صاحبہ کا جب گرفتاری کا مسئلہ ہوا، تو ان کی بیٹی جو تھی، انہوں نے آپ کو پتا کہ کس قسم کی بات کی تھی، اور وہ آرمی چیف کے متعلق کی تھی، جو کہ غلط بات تھی، جو کہ نازیبا بات تھی. مطلب ہے کہ آپ کو اس طریقے سے تو کسی کے متعلق بھی نہیں بات کرنی چاہیے. تو لیکن اینی ہاؤ ایک بات دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ جب آپ اس طرح سے بہت سے لوگ ریڈیکول کرتے ہیں یا بہت سے لوگ ملائن کرتے ہیں فوج کو، اور وہ لوگ جب عدالت میں چلے جاتے ہیں، تو عدالت ظاہر ہے ان کے فریڈم آف سپیچ کو تھوڑا سا ان کو ایک لبرٹی دیتی ہے، ان کے اوپر جو مطلب ہے کہ سخت اس کے اوپر نوٹس نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کو ان کے متعلق رعایت کچھ کنسیشن دے دیے جاتے ہیں.
لیکن جب آپ کنسیشن دیتے ہیں تو لیکن اس وقت یہ چیز ایک اگنور ہو جاتی ہے کہ جی آپ جو مرضی فوج کے متعلق کہہ دیں، جو مرضی آپ فوج کے آرمی چیف کے متعلق کہہ دیں، ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق کہہ دیں، وہ جتنی بھی غلط بات ہو اس کے اوپر بھی میرے خیال ہے ایک ریپریمانڈ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی لوگوں کو تنبیہ کی جانی چاہیے کہ اس قسم کی آپ بات نہ کریں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جی اس میں سینسٹیوٹی کی بات یہ ہے، دیکھیں کہ اگر آپ نے فوج کے لیے ایسی سچویشن پیدا کر دی کہ آپ مطلب ہے کہ جو دل میں آئے، جہاں پہ آپ کا دل چاہے، ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوں آپ، یا آپ سوشل میڈیا پہ ہوں، یا آپ ویلاگ کر رہے ہوں، آپ کا جو دل چاہے آپ مطلب ہے کہ غلط بات کریں، آپ ریڈ لائنز کو بھی کراس کر لیں اور کوئی مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو پھر بھی سیکیور فیل کریں، تو یہ جب بات اس طرح کی ہوگی تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پھر انسٹیٹیوشن کمزور ہوتا ہے۔ اور اس انسٹیٹیوشن کی میں ہمیشہ سب کو پتہ ہے کہ دیکھیں وہ جو بار بار ہم جو بات کرتے ہیں کہ فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن سیکیور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ کہ جی اگر اس کی فرض کریں کہ جو انٹرفیرنس اس کی پولیٹکس میں رہی، اس پولیٹیکل انٹرفیرنس سے اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیچ کرتے ہیں اور فوج اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے تو اس کو ہمیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی اس چیز میں ہم چونکہ فوج اگر فرض کریں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر اس کے مرضی کے مطابق اس کی مدد نہیں ہو رہی، اگر اس کی جس طرح فرض کریں پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا ان کے بہت سے جو میڈیا میں دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں فوج کو تو پہلے کی طرح عمران خان کو بس ہر حال میں سپورٹ کرنا چاہیے، اگر یہ بات نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے اگر آپ فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو یہ بڑی مطلب ہے کہ بڑی ڈسکریجنگ سی اور یہ غلط بات ہے۔ فوج کو سب کو انکریج کرنا چاہیے کہ فوج اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ادا کرے، اور اگر وہ نیوٹرلٹی کی طرف جا رہی ہے اور اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ جی ہم جو ماضی میں جس طرح پولیٹکس میں انٹرفیئر کرتے رہے کہ جی ہم اس چیز سے اس ہم رول سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، تو دے شوڈ بی انکریجڈ، بجائے اس کے کہ جی ان کو ملائن کریں، ان کی اس انسٹیٹیوشن کو ریڈیکول کیا جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو پتہ ہے کہ فوج ہماری ویک ہوتی ہے تو باقی دیکھ لیں کہ پاکستان کے کیسے حالات ہو سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں عراق کے کیا حالات ہوئے، آپ لیبیا کے دیکھیں کیا حالات ہوئے، شام کی، تو ہمارے مثالیں ہی مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ کتنی مثالیں ایسی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں رسپانسبل ہونا چاہیے، اور بے شک ہم مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں اور بے شک ہم سوشل میڈیا کی یا جو وی لاگرز ہیں وہ ان کے لحاظ سے بھی، اور فرض کریں کہ جہاں پہ کوئی وائلیشنز ہیں تو یہ سول گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ قانون کے تحت ان چیزوں کے اوپر روکیں، ورنہ یہ سلسلہ اگر یہ آگے چلتا گیا تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔